اگلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ طلاق، خلا اور فسخ، اس میں فرق کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جو عورت ہے وہ خلا جو ہے اس کا حق ہے، تو یہ اسی کو پورا حق ہونا چاہیے، اس میں خاوند کی جو خاوند پر موقوف نہیں رکھنا چاہیے کہ خاوند کی مرضی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، تو اس کو اجازت ہونی چاہیے. کیا ایسا؟ دیکھیں جو فرق کی بات ہے، طلاق تو شوہر اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے دیتا ہے. خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی مطالبہ کرتی ہے، کہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ فان خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی. تو قرآن نے خلا کا پورا وہ طریقہ کار ذکر کیا ہے. تو خلا میں بیوی مطالبہ کرتی ہے، مثال کے طور پر وہ کہے کہ میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں مجھے طلاق دے دیں، یا میں آپ کو اتنی رقم دیتی ہوں مجھے طلاق دے دیں، وہ ہوتا ہے. جو فسخ ہوتا ہے، یہ فسخ کا اختیار قاضی کے پاس ہوتا ہے، فسخ نکاح کا اختیار. کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ طلاق بھی نہیں ہو رہی، خلا بھی نہیں ہو رہی، اور ضرورت ایسی ہے کہ شریعت سمجھتی ہے کہ ان میں تفریق ہونی چاہیے، تو پھر عدالت یا جج یا قاضی اپنا اختیار استعمال کرتا ہے. تو بعض صورتوں میں شریعت نے قاضی کو فسخ کا اختیار دیا ہوتا ہے، فسخ نکاح کا. یہ جو آپ نے بات کی نا خلا کی، تو شریعت کا یہ تصور خلا کا ہرگز نہیں ہے کہ خلا کا مطلب یہ ہو کہ عورت با اختیار ہو طلاق میں. اگر یہی خلا کا مطلب ہوتا تو پھر طلاق کا اختیار مرد کو دینے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. یہ جو مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد کو آخر کیا ایسی خصوصیت حاصل ہے عورت پر جو اس کو ممتاز کرتی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے، مرد نگران ہے، تو اس کی کوئی اضافی مطلب کوئی اضافی خصوصیت بھی ہونی چاہیے نا اس کی. تو مرد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کما کے لا کے دیتا رہے گا بیوی کو، یہ خصوصیت ہے اس کی. یہ تو وہ ایک مطلب کام کر رہا ہے جو اس کے قوام ہونے کی، اس کے انتظامی نگران ہونے سے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انتظامی نگران ہے. تو اس انتظامی نگرانی کا آپ نے اس کو بینیفٹ کیا دیا ہے؟ وہ جو بینیفٹ ہے اس کے انتظامی نگران ہونے کا، اس کا پتہ طلاق سے چلتا ہے کہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم سارے طلاق یافتہ پھر رہے ہوں گے ہم لوگ. عورت تو جذباتی ہوتی ہے نا، عورت ایموشنل ہوتی ہے، مطلب بہت جلدی جذباتی ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کی جذباتیت اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کی ذمہ داریاں الگ متعین کی ہیں، مرد کی الگ کی ہیں. مرد پہ جن چیزوں کی ذمہ داری ڈالی ہے، مرد یہ تو وہ چیزیں جس کو آج سائنس اور نفسیات اور فلاں مختلف علوم ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن نے جو تقسیم کی ہے مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کی، اس سے بہتر تقسیم نہیں ہو سکتی. اب مثال کے طور پر بچے کی تربیت ہے، بچے کی تربیت میں ایموشن کا، جذباتیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ بچے سے آپ اس وقت ٹوٹ کے محبت کر سکتے ہیں جب آپ میں جذباتیت ہو. تو ظاہر ہے وہ ایموشنز جو ماں کے ہوتے ہیں وہ والد کے نہیں ہوتے. تو اب وہ تربیت یا وہ محبت جو ماں دے سکتی ہے وہ باپ نہیں دے سکتا. تو اب اگر تربیت والد کے ذمہ لگا دی جاتی تو والد اچھی نہیں کر سکتا تھا، والدہ اچھی کر سکتی ہے کہ والدہ نے بچے کو پالنا ہے، اس کو اس نے سنبھالنا ہے. تو اس لیے عورت کو طلاق جو خلا کا اختیار ہے، اصل میں اس کے پیچھے جو تصور ہے، اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر بنا ہوا ہے، تو اس میں انہوں نے آخر میں یہ بات لکھی ہے اقوام متحدہ کے ہیومن چارٹر میں کہ ہیومن رائٹس کا وہ تصور یا ہیومن رائٹس کی وہ تشریح معتبر ہوگی جو اقوام متحدہ نے کی ہے. اس کی پوری ہسٹری ہے پاکستان میں. اگر آپ دیکھیں خلا کا جو مسئلہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان میں عدالتی خلا کا جو ایک سسٹم چلا ہے، یہ جب مطالبہ کیا گیا اقوام متحدہ کی طرف سے کہ آپ عورت کو طلاق کا اختیار دیں، تو ان کو آپ یہ سمجھیں کہ لالی پاپ دینے کے لیے ہمارے یہاں حکومت نے یہ کیا کہ نکاح نامے میں تفویض طلاق کی شق ایڈ کر دی کہ ہم نے عورت کو طلاق کا حق دے دیا. وہ شروع نکاح نامے میں ہوتا ہے نا کہ کیا شوہر نے عورت کو طلاق کا حق تفویض کر دیا یا نہیں. کچھ عرصہ، کچھ سال معاملہ اسی طرح چلتا رہا، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو انہوں نے ہمیں ویسے ہی دھوکہ دیا ہے، عورت کو تو طلاق کا حق انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ بھئی ہم آپ پہ یہ پابندیاں لگائیں گے، یہ کریں گے، آپ عورت کو حق دیں.
اب آپ ایک طرف اگر قانون دیکھیں پاکستان کا اور دوسری طرف پروسیجر دیکھیں تو قانون کچھ ہے، پروسیجر کچھ اور ہے. انہوں نے کیا کیا، پاکستان میں جو اسلامائزیشن کے خلاف جو کام ہوتے ہیں نا، یعنی اسلامی شقوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، اس میں مختلف طریقے ہیں. ان میں ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ قانون کو نہیں چھیڑتے، اس کا پروسیجر تبدیل کر دیتے ہیں. تو اب خلا، باقاعدہ طلاق کا حق عورت کو دینا، یہ تو ظاہر ممکن نہیں ہے پاکستان میں کہ اس کو طلاق کا حق دے دیا جائے، کہ عورت مرد کو طلاق دے دے، جیسے یورپ میں ہے کہ عورت کہے میں تمہیں طلاق دیتی ہوں تو اس کو طلاق ہو جائے. تو ایک ہوتا ہے طلاق کا نوٹس. ہمارے ہاں پروسیجر میں خلا کو عدالت نے طلاق کا نوٹس بنا دیا، یعنی اس نے تفویض کر دیا ایک طرح سے ان کو بتانے کے لیے، اقوام متحدہ کو یا مغرب کو بتانے کے لیے کہ ہم نے عورت کو بھی طلاق کا حق دے دیا. اب جب عورت عدالت جاتی ہے خلا لینے کے لیے، 3 پیشیوں میں شوہر کو بلاتے ہیں، وہ حاضر نہیں ہوتا، عورت خلا کی ڈگری دے کے اس کو فارغ کر دیتی ہے. یہ جو خلا کا تصور ہے، یہ مغرب کا، اقوام متحدہ کا تصور ہے کہ عورت کو طلاق کا برابر حق ہونا چاہیے. اچھا، عورت کو طلاق کا برابر حق نہ ہونا یہ کوئی عورت کی حق تلفی نہیں ہے، اس کو مساوات کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. شریعت مساوات کا درس نہیں دیتی، شریعت انصاف کا درس دیتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں بار بار مساوات 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 کی رٹ لگائی جاتی ہے، تو مرد اور عورت ساری چیزوں میں برابر ہیں. کالا گورا برابر ہے معاشرے میں، جو کالا ہے وہ گورا وہ ایک جیسے ہیں، لمبے قد والا چھوٹے قد والا برابر ہیں. تو اگر مساوات ہی ضروری ہے معاذ اللہ، تو اللہ نے ظلم کیا، ایک کو کالا ایک کو گورا کیوں پیدا کیا، ایک کو لمبا ایک کو ٹھگنا یہ کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ جو حکم گورے کے لیے وہی حکم کالے کے لیے، جو لمبے کے لیے وہی ٹھگنے کے لیے، جو قانون مرد کے لیے وہی قانون عورت کے لیے. بلکہ بہت ساری جگہوں میں عورت کے لیے شریعت نے ریلیکسیشن رکھی ہے. یہ جو ہم تقابل شروع کر دیتے ہیں کہ اس چیز کا اختیار مرد کے پاس ہے تو اسی چیز کا اختیار عورت کے پاس بھی ہونا چاہیے، تو بھائی عورت کو بہت ساری ان چیزوں کا اختیار ہے جو مرد کو بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مرد کو آپ نے عورت پر نگران بنا دیا، وہ تو ٹھیک ہے، تو شریعت میں کیا اس کی مثالیں نہیں ہیں کہ عورت کو مرد پر نگران بنایا جاتا ہے؟ ماں کے قدموں میں بیٹے کی جنت ہے یا نہیں؟ تو ماں عورت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ماں عورت ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر عورت کا ایک شوہر ہے، ہم نے بیوی کو یہ کہا کہ تم عورت ہو، یہ مرد ہے، یہ مرد تم پر نگران ہے. اسی بیوی کے 4 بیٹے ہیں، تو ہم ان 4 بیٹوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جنت اس وقت ملے گی جب تم ماں کی بات مانو گے. تو ان مردوں پر نگران کون ہوا؟ عورت نگران ہو گئی. تو یہ جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ مرد کو عورت پہ کیوں نگران بنایا، یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ عورت کو مرد پہ کیوں نگران بنایا. دوسری طرف چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. اسی طرح للذکر مثل حظ الانثیین، جو قرآن کا میراث کا مسئلہ ہے اس پر اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں میراث کی، اور جب میراث تقسیم ہوتی ہے اس میں ایسی صورتیں بھی بنتی ہیں جس میں بیٹی کو زیادہ ملتا ہے بیٹے کو کم ملتا ہے، لڑکی کو زیادہ ملتا ہے لڑکے کو کم ملتا ہے. مختلف صورتوں میں مختلف احکام ہیں کہ مرد کو کم مل رہا ہے اور عورت کو زیادہ مل رہا ہے. وہ عورت کسی اور رشتے میں آ رہی ہوتی ہے، مرد کسی اور رشتے میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس نظریے سے چیزوں کو دیکھنا کہ ہم نے اسی ایک مسئلے میں ان کو برابر کرنا ہے، تو اگر اسی ایک مسئلے میں برابر کرنا ہے پھر ہر مسئلے میں برابر کرنا ہوگا. حضور نے جو یہ فرمایا کہ بھائی تمہاری حسن صحابت کی زیادہ، تمہاری حسن اخلاق کی زیادہ حقدار ماں ہے، پھر ماں ہے، پھر ماں ہے، تو پھر مرد کا تو یہ تو اگر اس جہت سے دیکھیں تو مرد پہ ظلم ہے. مرد اگر مرتد ہوتا ہے شریعت کا حکم ہے اس کو قتل کرو، عورت مرتد ہوتی ہے شریعت کا حکم ہے اس کو جیل میں ڈالو. عورت کو آپ قتل نہیں کر سکتے، برابری ہونی چاہیے، عورت کو بھی قتل کرنا چاہیے. تو ایک مسئلے میں لا کر دونوں چیزوں کو، اب مثال کے طور پر استاد اور شاگرد ہیں، بیٹا اور باپ ہیں. کوئی آدمی کہے کہ بیٹا اور باپ ہر چیز میں برابر ہوں گے، نہیں ہو سکتا. اب بیٹا ہے، باپ باپ ہے. اب اس چیز میں وہ برابر ہے کہ بیٹا بھی کھانا کھاتا ہے، باپ بھی کھانا کھاتا ہے، وہ بھی پانی پیتا ہے، یہ بھی پانی پیتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، لیکن باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. اب اگر وہ یہ کہے مثال کے طور پر بیٹا کہ آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں پانی لا کے دو، تو میں آپ کو کیوں نہیں کہہ سکتا کہ پانی لا کے دو. تو یہ جو ایک عجیب سا یعنی خلط ملط کر دیتے ہیں اور اس کہتے ہیں کہ نہیں اسلام تو ایسے اسلام ایسے مساوات، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے.
ایسی مساوات، مثال کے طور پر آپ کا 4 سال کا بیٹا ہے، ایک آپ کا 10 سال کا بیٹا ہے، ایک آپ کا 20 سال کا بیٹا ہے، کیا آپ 4 سال کے بیٹے کو وہ سب کچھ دیتے ہیں جو آپ 20 سال کے بیٹے کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. 4 سال کا بیٹا آپ کو کہے مجھے 1 to 5 چاہیے، آپ لے کے دیں گے؟ نہیں لے کے دیں گے. 20 سال والا کہے گا تو اس کو لے کے دیں گے. تو آپ کو کوئی کہے گا آپ مساوات نہیں کر رہے. تو یہ عقل اس کو مانتی ہے. یہاں عقل کا تقاضا یہ کہ مساوات نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ مساوات ہو، عقل کا تقاضا یہ کہ مساوات نہ ہو. جو مساوات کرے گا وہ بے وقوف ہوگا. تو جہاں پر مساوات نہیں ہونی چاہیے، شریعت نے وہاں مساوات نہیں رکھی، تو بجائے اس کے اس کو آپ اپریشیٹ کریں کہ بھائی شریعت کا جو حکم ہے بالکل معقول ہے، آپ اس کو کسی اور نظریے سے جانچنا، مغرب کے زاویہ نظر سے دیکھنا شروع کریں گے پھر تو یہی ہوگا. تو اس لیے یہ بات کرنا کہ خلا کا اختیار تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے مرد کو طلاق کا اختیار ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. قرآن کریم کی نصوص، احادیث کی نصوص سے بالکل متعارض ہے یہ بات.